السلام علیکم یوٹیوب کے چینل لا پروٹیکٹ آف رائٹ سے آج کل بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک ہو رہے ہیں۔ یہ نیوز فیک ہے یا سچ؟ اکاؤنٹ کے بلاک ہونے کے پیچھے کون سی وجوہات اور قوانین ہیں، اور اگر کسی کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے تو اس کو ان بلاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سے لوگ جن کے اکاؤنٹ HBL، UBL، ABL، میزان، جیز کیش اور ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ ہے، ان کے اکاؤنٹ بلاک کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو اچانک سے ای میل یا میسیج کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے۔ مارچ 2024 میں ایک SRO 350 FBR کی طرف سے ایشو ہوا، جس میں بہت سے مین پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ملک میں فیک انوائسز کا بزنس ہو رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے FBR نے یہ طریقہ اپنایا کہ سیل ٹیکس ریٹرن میں جب تک آپ کا سپلائر ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرے گا، آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں ہوگی۔ آج کل جو بینک بلاک ہو رہے ہیں، اس میں تمام صورتحال SRO 350 والی موجود ہے۔ اگر یہ نیوز ہے تو اس میں سچائی بھی کوئی ہوگی، لیکن یہ بینک کو بلاک کرنے کا مسئلہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یعنی 10، 20 یا 50 ملین کے لیول پر ابھی یہ ہو رہا ہے۔ ابھی چھوٹے لیول کے اکاؤنٹ بند نہیں ہو رہے اور نہ ہی تمام لوگوں کے اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر نقصان جیز کیش اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ والوں کا ہے، کیونکہ اگر یہ اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں تو ان کو ان بلاک کرنے کے لیے ان کا کوئی پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے۔ لیکن اگر بینک کے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں تو متعلقہ بینک میں اپنی کلیئرنس دے کر بینک کے اکاؤنٹ کو ان بلاک کروایا جا سکتا ہے۔ آج کل اچانک سے لوگوں کو ای میل یا میسیج کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے۔ جب وہ لوگ اپنے متعلقہ بینک کی ہیلپ لائن سے وجہ جانتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بینک کے اکاؤنٹ میں کوئی فیک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے۔ یہ تمام معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پرسن A ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ اب اس کے اکاؤنٹ میں B پرسن، C پرسن اور D پرسن کے اکاؤنٹ سے پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے۔ اب اگر A کے اکاؤنٹ میں D پرسن کی طرف سے کوئی فیک ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو A پرسن کے اکاؤنٹ کے ساتھ باقی جتنے B اور C پرسن کے اکاؤنٹ کا لین دین ہو رہا ہے، ان تمام کو یعنی A، B، C، D کو ٹیمپریری طور پر بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی، جو کہ پاکستان میں بین ہے، اور اس کے تھرو جو بھی پیمنٹ کا لین دین ہوتا ہے وہ اللیگل ہے۔ اسی طرح اس میں جس اکاؤنٹ کے ذریعے اور جس اکاؤنٹ میں پیمنٹ آتی ہے اور جن جن اکاؤنٹ کے ساتھ ان اکاؤنٹ کا لین دین ہوتا ہے وہ تمام بلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل کرائم بھی بینک اکاؤنٹ کے بند ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کاروباری معاملات میں اگر کوئی کسی کے خلاف کمپلین کر دے تو تب بھی بینک کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو جائے تو اس کو ان بلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اکاؤنٹ اونر کو متعلقہ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے وجہ جاننی چاہیے۔ پھر وجہ جاننے کے بعد ان کو ہیلپ لائن پر اپنی کمپلین لانچ کرنی چاہیے اور اس میں تمام ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ ایک فیک ٹرانزیکشن کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے، جو کہ غلط ہے، اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ جتنی فیک اماؤنٹ ہے اس کو چاہے بلاک کر لے، لیکن باقی اماؤنٹ کو ریلیز کر دے اور اس کا اکاؤنٹ ان بلاک کر دے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنی ایکسپلینیشن ہیلپ لائن کو دی وہ تمام ریٹرن لکھ کر اور ساتھ جتنی آپ کے پاس ایویڈنس ہیں ان تمام کو اپنے متعلقہ بینک میں جا کر جمع کروائیں اور ان بلاک اکاؤنٹ کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ اس کے علاوہ جس متعلقہ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کی ویب سائٹ پر جا کر اس کے کمپلین فارم یا ای میل پر اپنی کمپلین درج کریں اور تمام پہلے والی تفصیل لکھیں اور ان بلاک اکاؤنٹ کی ریکویسٹ کریں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آپ اس بینک کے خلاف جس نے آپ کا بینک کا اکاؤنٹ بلاک کیا ہے اس کے خلاف
کمپلینٹ لکھ سکتے ہیں۔ ان تمام کوششوں سے یہ ہوگا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو ان بلاک کرنے کی جلد کوشش کی جائے گی۔